امریکہ اور امریکہ کے الائز کو ایرانوفوبیا کھا رہا ہے۔ ایران کے ڈر کی وجہ سے یہ مختلف اوچھے ہتھکنڈے کر رہے ہیں۔ آج امریکہ کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ ہم 13 فروری سے لے کر 16 فروری تک ریاض کے اندر یعنی سعودی عربیہ کے اندر GCC ممالک کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ایران ان کے اوپر کتنا بڑا اٹیک کر سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ مڈل ایسٹ کے اندر پھٹکار کھا چکا ہے۔ اب وہ مختلف بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی دوبارہ ہیجمنی عرب ملکوں کے اندر بنا سکے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکہ کے تیل پر پابندیاں لگائیں، تیل کی پرائسز کو دگنا کیا، اور امریکہ کے صدر بائیڈن کے پریشر میں نہ آنے کے بعد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکہ کو کافی بڑے دھچکے دیے۔ ان کے 500 ملٹری افیشل جو کہ سعودی عربیہ کی حفاظت کے لیے مامور تھے، اسٹریٹجک پلانز کے لیے مامور تھے، ان کو نکال دیا۔ اب امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے افیشلز بھیج رہے ہیں اور سعودی عربیہ سمیت عرب کے جو دیگر GCC کے ممالک ہیں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیے کہ یہ آپ کے اوپر ایران والے حملہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس خبر کا پروف دیکھیے جس کے اندر لکھا ہے کہ US delegations to meet GCC officials in Riyadh for talks on Iran counter terrorism۔ ناظرین اگرامی، امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے 6 سے 7 اہم رہنما جا رہے ہیں اور سعودی عربیہ کے اعلیٰ حکام سے بات چیت کریں گے۔ غالباً شہزادہ محمد بن سلمان اس میٹنگ کا حصہ ہوں گے اور دیگر جو GCC کے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کی جائے گی۔ بات چیت کے اندر یہ کہا جائے گا کہ دیکھیے کہ ایران نے تو اپنا فوجی اڈا بنا لیا ہے۔ دیکھیے کہ ایران کے پاس الناصر نام کی میزائل موجود ہے جو 10 سے 12 ہزار کلومیٹر تک اس کی رینج ہے، وہ اسرائیل کو اڑانے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکہ ایران کے حوالے سے یہ بھی بتائے گا کہ دیکھیے کہ ایران نے رشیا کے ساتھ مل کر سکھوئی 35 جہاز پرچیز کر لیے ہیں جو کہ سعودی عربیہ پر بڑی آسانی سے حملہ کر سکتا ہے، یمن کو خطرناک ہتھیار دے سکتا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ یمن کے اندر سعودی عربیہ کی جنگ جاری ہے۔ خیر، میں کوئی ایران کے کوئی زیادہ فضائل تو نہیں پڑھ رہا، لیکن جو حقیقت ہے، جو فیکٹ ہے اس خبر کے اندر، وہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں میں نے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ سعودی عربیہ کی کوشش ہے کہ وہ ایسے گراؤنڈز بنائے، ایسے معاملات سیٹ کرے جس سے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ اور اسرائیل کے ساتھ سعودی عربیہ نے حال فی الحال کے اندر کچھ اہم ڈیلز کی ہیں اور اس ڈیلز کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ سعودی عربیہ اسرائیل کے لیے رستے کھول رہا ہے، ان کے لیے انفراسٹرکچر بنا رہا ہے، اور رونالڈو جو کہ سعودی عربیہ کے النصرہ کلب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے نیتن یاہو کے آنے کے بعد جو ہے وہ اپنی سعودی عربیہ کی سپیس جو ہے، ایئر سپیس، وہ اسرائیلی جہازوں کو استعمال کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔ اب امریکہ یہ تمام تر چیزوں کو مینوپولیٹ کرے گا کہ دیکھیے کہ ایران کے پاس ہتھیار ہیں، ڈرونز ہیں، رشیا کی طاقت اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، چائنا کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، ملیشیاز اس کے کام کر رہے ہیں، حزب اللہ اس کے ساتھ ہے، لہٰذا ہم مل کر مڈل ایسٹ کے اندر اپنا ڈیفنس سسٹم تعینات کریں گے، اپنے ہتھیار تعینات کریں گے، فوج کو مضبوط کریں گے تاکہ ایران کے بڑھتے ہوئے طاقت کو ہم روک سکیں۔ یہ اس طرح کا چورن جو ہے امریکہ عرب ملکوں کو کھلانے کی کوشش کرے گا، لیکن امید یہ ظاہر کی جاتی ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان سمیت GCC کے دیگر ممالک امریکہ کا یہ چورن بھی نہیں لیں گے، اور جس طریقے سے جولائی 2022 کے اندر شہزادہ محمد بن سلمان نے بائیڈن کو کک آؤٹ کیا تھا ریاض سے، ویسا ہی انجام انہی لوگوں کا ہوگا۔